الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار خدائی کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تقریباً رات کے 12 بجے ہیں اور 12 بجنے کے بعد فطری طور پر آدمی کچھ نہیں تلاش کرتا، بستر تلاش کرتا ہے کہ ہمیں سونا ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کا اتنا وقت بھی نہیں لوں گا کہ آپ اپنی نیند پوری نہ کر سکیں۔ تھوڑی دیر میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں بھی آپ لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقۃ الفیض امام حسین کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی حاضری روحانی طور پر جو آج ہو رہی ہے یہ قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تحقیق کے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات میں، ان کی زندگی میں، ان کے قصوں میں ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ آج ہم بزرگوں کے حالات زندگی سنیں، کربلا کے واقعات سنیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر تحمل کے بارے میں ہم سنیں اور ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، تبدیلی پیدا نہ ہو، تو سننا بھی بیکار ہے اور سنانا بھی بیکار ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا آپ حضرات کو کہ آپ بالخصوص اس جلسے کو سجانے والے نوجوانوں سے کہ اگر آپ کے دل میں صحیح معنوں میں امام حسین کی محبت ہے تو اپنے دلوں میں ماں باپ کو بساؤ۔ یاد رکھو، جس دل میں ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اس دل میں امام حسین کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ میں جلسہ کرنے والے تمام نوجوان سے کہوں گا کہ آپ لوگ کم سے کم اپنے ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ماں باپ راضی تو خدا راضی، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں پوری زندگی عبادت کرو، سب بیکار ہے۔ تو تقریر سننے کا مقصد، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو اسے ہم دور کریں۔ اگر دور نہ کریں اور تقریر سنتے رہیں، سناتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں تو سننا بھی بیکار ہے، سنانا بھی بیکار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، وہ امام حسین سے پوچھو آپ۔
امام حسین اپنے ماں باپ کے کتنے بڑے وفادار تھے. آپ امام پاک کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی اللہ کے نبی کی مثال کے بعد سے لے کر فاطمہ الزہرا کی مثال تک اور فاطمہ الزہرا کی مثال کے بعد سے لے کر مولا علی کی شہادت تک امام حسن امام حسین اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو وہی کرتے تھے جو ماں باپ کی مرضی ہوتی تھی، وہی کرتے تھے جو مولا علی مشکل کشا چاہتے تھے. اور پھر حسین، امام حسین، یہ تو ایک راز ہے، بھید ہے. کیا راز ہے، کیا بھید ہے یہ؟ یاد رکھو، نواسا سب کا ہوتا ہے، ناپی سب کا ہوتا کہ نہیں؟ سب کوئی کسی نہ کسی کا ناپی ہے، ہر ایک کا نانا ہے. نانا نہیں تو ماں نہیں، ماں نہیں تو ہم نہیں. نواسے کا مقام کیا ہے؟ اور پھر حسین جیسا نواسا، اس کی عظمت کیا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھو. ہمارے لیے تو امام حسین ہے، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں نا. اللہ کے نبی سے پوچھو کہ مقام حسین کیا ہے. اس کو اگر میں مختصر کروں تو بات شاید آپ کے دماغ میں نہ آئے، میں ذرا کھل کے بولتا ہوں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے. داہنے ران پہ اللہ کے نبی کا اپنا بیٹا ہے حضرت قاسم. اللہ کے نبی کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، ہم کو یہ یاد نہیں ہے. ہم کو یاد دنیاوی اعتبار سے نیتاؤں کے بارے میں ہے، کرکٹروں کے بارے میں ہے، فلمی ایکٹروں کے بارے میں ہے. لیکن جو ہمارے اسلامی ایکٹر ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. یہ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کی ہیں. اور اللہ کے نبی کے 2 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 2. حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. یہ دونوں بچے اللہ کے نبی کے دونوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنی گود میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو، قاسم کو نہیں، حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں لیے ہیں اور ایک طرف امام حسین ہے، دونوں ہم عمر. آج نبی کی گود میں دونوں جہان کی خوشیاں. ایک ران میں اپنا بیٹا ہے اور ایک ران میں بیٹی کا بیٹا ہے. یہ بھی بیٹا، یہ بھی بیٹا. آپ جانتے ہیں فطری اعتبار سے کہ باپ کو اولاد سے تو پیار ہوتا ہی ہے، اولاد کی اولادوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. خاص کر کے بیٹی کی اولاد کو نانا بہت پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ یہ پیار کی نظر کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے.
ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ران میں اپنا بیٹا حضرت ابراہیم، دوسرے ران میں بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین، یعنی دونوں جہان کی خوشیاں سمیٹ کر اللہ کے نبی کی گود میں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی بیٹی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر آئے کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں۔ کہاں جبریل، یہ تو خوشی کا مقام ہے، ایک اپنا بیٹا ہے، ایک بیٹی کا بیٹا ہے، اور دونوں میری گود میں ہیں۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہے، ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ماتھا ٹھنکا، کلیجہ دہل گیا مصطفیٰ کا۔ خوشی کی دونوں کائناتیں میری گود میں، ایک اپنا بیٹا ہے، ایک بیٹی کا بیٹا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک کو اللہ واپس لینا چاہتا ہے، کسے دوں؟ حضور نے فرمایا جبریل کس کو لینا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ پر منحصر ہے، آپ جس کو دیں گے اللہ اسی کو لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میں اپنا بیٹا ابراہیم کو میری بیٹی کے بیٹے حسین پر قربان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنا بیٹا دیتا ہوں حسین کے عوض میں۔ یا رسول اللہ ہر آدمی کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ نے اپنی اولاد اللہ کو سونپ کر بیٹی کی اولاد کو بچایا کیوں؟ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر میری اولاد بیٹے کی شکل میں دنیا میں زندہ رہ جائے تو یا تو وہ نبی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تو نبی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر میرا بیٹا رہ گیا تو یا تو نبی بنے گا، اگر نبی بنے گا تو پھر میں آخری نبی نہیں رہوں گا، اور اگر نہیں بنے گا تو کفار طعنہ دیں گے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نبی، اور نبیوں کے بیٹے نبی بنے، یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا بیٹا نبی نہ بن پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کفار مجھے طعنہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میں اپنا بیٹا اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور ٹھیک 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے نبی کا وصال ہوا، ہمارے نبی کے بیٹے کا وصال ہوا، باپ ہے، اولاد ہے، باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کا کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیٹا آپ کا بیٹا انتقال کر جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہ تو نبی کے بیٹے ہیں، کیا مقام رہا ہوگا ان کا۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اور مکے میں کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا. عرب کے کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ مصطفیٰ نپترا ہو گئے، ابتر ہو گئے، اب مصطفیٰ کی نسل قیامت تک نہیں چلے گی، اب یہ منقطع النسل ہو گئے. جب یہ تانا دیا تو اللہ کے نبی کو سننے کو ملا کہ لوگ میرے بارے میں اب ایسا ایسا بولتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا. نبی کو صدمہ ہو اور اللہ کی رحمت خاموش رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فوراً حضرت جبریل امین کو قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورہ لے کر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو یہ آیت ان کے سامنے رکھ دو. نبی اس آیت کو پڑھے، اسے سمجھ کر اپنے غم کو غلط ثابت کر دے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ادھر مجھے نہیں جانا ہے، کبھی موقع ملے گا بتاؤں گا میں آپ کو. حسین وہ ہے جن کو نبی نے اپنا بیٹا دے کر بچایا ہے. کیوں جانتے ہیں آپ؟ نبی نے اپنا بیٹا کیوں دیا، حسین کو بچایا کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ میرا بیٹا آج انہیں بچا لو، آج یہ بچ جائے گا تو کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک اسلام کو بچا لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بچا لیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت امام حسین زندہ باد، عظمت امام حسین زندہ باد. بچا لیا امام حسین نے اسلام کو. ورنہ یزید اسلام کو جس طرح سے کاٹنا چھاٹنا شروع کیا تھا، اگر مد مقابل امام پاک کھڑے نہ ہوتے تو آج اسلام کی صحیح تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی. یزید نے اپنے دور حکومت میں سگی سوتیلی ماں سے شادی کرنا جائز قرار دیا، سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا، شراب پینا جائز قرار دیا. بہت سارے خرافات ہیں ظالم کا. نبی کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا یزید اسلام کو مٹانے کی سازش کرے گا، یہی میرا بیٹا ہے جو اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچا لے گا. اور نبی کا منشا یہی تھا کہ کچھ رہے یا نہ رہے قیامت تک اسلام ہرا بھرا رہے. اور اسلام کو ہرا بھرا کر دیا امام حسین نے. امام حسین کا مقام میں بتاؤں آپ کو. شہادت تعلق سے مولانا محمود صاحب نے بہت کچھ بول دیے، میں صرف عظمت حسین بتانا چاہتا ہوں. اور میں ارادہ تو یہ کر کے بیٹھا تھا میں کہ کل کی رات کیا ہے، آج کی رات کیا ہے، یہی بولوں گا. تو بات آ گئی تو بتا دوں میں آپ کو کہ حسین کا مقام کیا ہے، یہ نبی سے پوچھو. اور نبی کا مقام کیا ہے یہ حسین سے پوچھو. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، سجدے کی حالت میں مصطفیٰ. امام حسین چھوٹے کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے اور دیکھا کہ نانا گھوڑا بنے ہوئے. جب آدمی سجدے میں جائے گا تو کیفیت تو گھوڑے جیسے بنے گی نا. امام حسین جا کے پیٹ میں بیٹھ گئے، کھیلتے رہے اللہ کے نبی کی پیٹ پہ. حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامن برکاتہم القدسیہ لکھتے ہیں کہ سبتے نبی ہے پشتے نبی پر،
سبت نبی، سبت کہتے ہیں نواسی کو، سبت نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے۔ حسین وہ ہے کہ سجدے میں نبی چلے جائے تو نبی سر نہ اٹھائے، تسبیح بڑھا دے۔ کیوں جانتے ہو آقا نے تسبیح کیوں بڑھائی؟ ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ؟ 3 بار پڑھتے ہیں، 5 بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں، زیادہ متقی تو 11 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تو سر اٹھا لیتے ہیں نا، اٹھاتے کہ نہیں؟ نبی سجدے میں، حسین پیٹھ پر، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، دھیان امام حسین کی طرف، پیٹھ میں میرا نواسا ہے، زبان پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابھی بھی حسین میرے پیٹھ میں ہے، ابھی بھی میرے حسین میرے پیٹھ کے اوپر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابھی بھی حسین میرے پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی حسین میرے پیٹھ پہ۔ دھیان ہے کہ نہیں؟ نبی سجدہ بھی کر رہے ہیں اور دھیان حسین کی طرف ہے۔ نبی کی نماز میں حسین کا خیال کیا بات ہے؟ آیا کہ نہیں نبی کو؟ اچھا، اللہ کے نبی نے کتنی دیر تک تسبیح پڑھی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تسبیح پڑھتے تقریباً 72 مرتبہ اللہ کے نبی نے تسبیح پڑھی، اور امام حسین کھیلتے رہے۔ 72 تسبیح جب اللہ کے نبی نے پڑھ لی، امام حسین اتر گئے، دوڑ کے چلے گئے گھر۔ کہا آج میں نے وہ کام کیا ہے جو تمہارے جیتے جی شاید ایسا کام دوبارہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ کہا بیٹا کیا کیا تم نے؟ کہا نانا سجدے میں تھے، میں پیٹھ میں جا کے چڑھ بیٹھا، میں پیٹھ میں کھیلتا رہا، نانا تسبیح پڑھتے رہے، میں کھیلتا رہا، نانا تسبیح پڑھتے رہے۔ 72 مرتبہ میں نے آپ کے والد محترم کو تسبیح پڑھوایا ہے۔ بیٹا تم نے یہ غلط کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے باپ کو تم نے تکلیف پہنچا دی۔ کہ ماں تکلیف نہیں پہنچائی میں نے، 72 تسبیح اس لیے پڑھوایا میں نے نانا سے کہ آج نانا میری حفاظت کے لیے 72 بار تسبیح پڑھ لے، میں کربلا میں 72 جانے قربان کر دوں۔ اسی سے اندازہ کرو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ مقام حسین کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امام حسین اتر کے چلے گئے تو ہونا تو چاہیے تھا نا کہ اللہ کے نبی حسین کو بلاتے، حسین یہ تم نے کیا کیا؟ غلط کیا ہو تم، ایسا نہیں کرتے بیٹے۔ کوئی نماز پڑھے تو پیٹھ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی نے ڈانٹا نہیں، نہ ڈانٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا مجھے تسبیح پڑھوایا 72 بار، وہ میرے دین کو بچانے کے لیے 72 قربانی دینے کو تیار ہے۔ بچپن ہی میں جب قربانی دینے کا یہ حوصلہ اور جذبہ ہے تو جوانی میں کیا عالم رہا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپنا ہے، بچپنا فطرت ہوتی ہے بچوں کی کہ بچے کبھی باپ کے پاس، کبھی دادا کے پاس، کبھی نانا کے پاس ضد کرتے کہ نہیں؟ ہمارے بچے کھیلوں کی ضد کرتے ہیں نا، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی ضد ہوتی ہے۔ ایک بار امام حسین نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ضد کیا، نانا مجھے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے۔ کس میں بیٹھنا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھنا ہے۔
اور پوزیشن یہ کہ اس وقت کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا، کوئی صحابی بھی نہیں تھے جن کے گھوڑے میں اسے بیٹھایا جائے۔ مجھے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، اب گھوڑے سے مراد کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کہ بیٹا گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، آجا بیٹھ۔ اللہ کے نبی نے ان کو کاندھے پہ بیٹھایا۔ کہ نانا جب کوئی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو لگام پکڑتا ہے، آپ کے پاس تو لگام نہیں ہے، میں کیا پکڑوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے تم میرے سر کے زلفوں کو پکڑ لے، میرے سر کے بالوں کو پکڑ لے، اور میں دوڑ لگاتا ہوں، تم بالوں کو سنبھالے رکھنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نانا ناتی کا کھیل ہے، یہ نانا نواسے کا راز ہے، کھیل ہے۔ دوستو کھیل نہیں ہے، نانا نے بچپن ہی میں گھوڑا بن کر امام حسین کو اپنے سر کے زلفوں کو مضبوطی سے پکڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ بیٹا آج مضبوطی سے پکڑ لو، آج میرے زلف تمہارے ہاتھوں میں ہے، کل میری امت کے لگام تمہارے ہاتھ میں ہے، آج مضبوطی سے تم تھام لو، تاکہ کربلا کے میدان میں یزید اگر ہزاروں کوشش کرے تمہارے ہاتھ سے میری امت کے لگام کو چھیننے کی تو چھین نہ پائے۔ آپ اندازہ کرو حسین کا مقام کیا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بتاؤں گا آپ کو، اللہ کے نبی نے امام حسین کو کاندھے پہ لیا، کاندھے پہ لیا، سر کے بالوں کو پکڑا دیا۔ اتفاق سے ادھر سے حضرت عمر فاروق گزرے۔ عمر فاروق نے کہا حسین کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، کتنا بہترین گھوڑا ملا ہے، جن کا گھوڑا نبیوں کا سردار ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں ملا تو نبی ملا، کتنی اچھی سواری تمہیں ملی۔ تو اللہ کے نبی نے پلٹ کے جواب دیا عمر تم نے سواری کو تو دیکھا، سوار ہونے والے کو نہ دیکھا۔ ارے سواری اگر اچھی ہے تو سوار ہونے والا بھی اچھا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں گے فلسفے کی، امام حسین اللہ کے نبی کے کاندھے پہ چڑھے، سر کے زلفوں کو مضبوطی سے تھاما، لیکن امام حسین کا قدم کہاں تھا، پیر کہاں تھا امام حسین کا؟ آپ اپنے بچوں کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ایڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ سینے پہ، سینے مصطفیٰ پہ امام حسین کا قدم ہے۔ اور جانتے ہو سینے میں ہوتا کیا ہے؟ دل مصطفیٰ میں قدم حسین ہے۔ اس حسین کے قدم میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ڈائریکٹ تکلیف مصطفیٰ کے دل کو ہے کہ نہیں؟ نبی نے امام حسین کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے ثابت کر دیا حسین کو ذرہ برابر تکلیف میرے دل کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ اب جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین اور آپ کے خاندان کو تکلیف پہنچائی ہے وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے، ان کے بارے میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو امام حسین کا جو باغی ہے کل قیامت کے میدان میں نبی کی شفاعت سے وہ محروم ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین جس دن پیدا ہوئے، جس دن میں اس دن کی بات بتاؤں، حضرت ام الفضل امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر گود میں لیے کھڑی ہے۔
اللہ کے نبی کو خبر ملی میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی جلدی تشریف لے کے آئے۔ کہاں دور تھا، یہ مکان مصطفیٰ کا ہے، یہ مکان مولا علی مشکل کشا کا ہے، بیچ میں تو ایک ہی دیوار تھی۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام الفضل میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ اللہ کے نبی نے اپنی گود میں لیا بچے کو۔ اچھا، ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں اگر نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ غم؟ خوشی ہوتی ہے نا۔ باپ اگر بیمار ہے تو بیماری کو بھلا دیتا ہے، دادا اگر بیمار ہے تو پوتا کا چہرہ دیکھ کر بیماری کو غلط ثابت کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کو اپنی گود میں لیے اور داہنے کان میں اللہ کے نبی نے اذان پڑھی اور بائیں کان میں اللہ کے نبی نے تکبیر دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی انگلی زبان میں منہ میں ڈال کر تھوک لگایا اور امام حسین کو چٹایا۔ امام حسین اللہ کے نبی کی انگلی کو، ابھی تو پیدا ہوا بچہ، انگلی کو چوسنے لگے۔ اللہ کے نبی چوساتے رہے اور امام حسین چوستے رہے۔ امام حسین اللہ کے نبی کی انگلی چوس رہے ہیں اور نبی کریم رو رہے ہیں، آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسوؤں کے قطار لگے ہوئے ہیں۔ ام الفضل نے کہا کہ اللہ کے نبی نواسا پیدا ہوا ہے، بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ مقام تو خوشی کا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اگلتے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا ام الفضل ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہہ کے گیا مجھ سے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو مقام نینوا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے نبی شہید کرنے والے ان کو کوئی اور نہیں ہوں گے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، داڑھی و ٹوپی والے ہوں گے، کوئی دوسرے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل میں اس لیے روتا ہوں، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ ہوگی، نہ ان کا بڑا بھائی حسن ہوگا، کوئی نہیں رہے۔ گھر میں اگر کوئی انہونی بات پیدا ہو جائے تو بہت جلد وہ بات پھیلتی کہ نہیں؟ ام الفضل انہوں نے سنا، فاطمہ الزہرا کو پتا چلا، انہوں نے وہ بھی رونا شروع کر دیا۔ مولا علی مشکل کشا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا آپ روتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی معاملہ یہ ہے، حضرت علی بھی رونے لگے۔ اچھا موقع تو بڑا اچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، تو مولا علی کہہ دیتے یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میرے اس بیٹے سے ایسا امتحان اللہ کربلا کے میدان میں نہ لے۔ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ رو رہے ہیں مولا علی، رو رہے ہیں فاطمہ الزہرا، رو رہے ہیں گھر والے، لیکن دعا کے لیے کوئی نہیں کر رہے۔ اور نبی نے دعا بھی کی تو کیا دعا کی؟ اللہم آتی الحسین
صبرا واجرا. یہ اللہ میرے حسین پر جب ایسی مصیبت آئے تو میری حسین کو صبر عطا فرما اور صبر کے صلے میں اسے بہترین اجر عطا فرما. نبی اجر کی دعا کر رہے ہیں، گردن بچانے کی دعا نہیں کر رہے ہیں. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ اسلام بچانے کے لیے حسین کے گلے کی قربانی دینا ضروری تھا. یہ خدا کی مرضی تھی اور نبی خدا کی مرضی پہ راضی تھے. یہی وجہ ہے نا کہ کربلا کی جو آخری رات آئی، آخری رات، کل کی رات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کے بیچ میں کھڑے ہو کر عشاء کی اذان کرو. حضرت علی اکبر میدان کے بیچ میں کھڑے ہو کر بڑی پیاری آواز میں اذان پڑھی. انہوں نے اذان ہوئی، امام حسین نے نماز پڑھایا. سارے 72 لفظ قدسیہ جو آپ کے ساتھ تھے، امام امام ہے، سب مقتدی بنے. نماز ہو گئی اور نماز کے بعد امام حسین نے فرمایا لوگوں میں تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ. یزید کو جھگڑا ہے تو مجھ سے ہے، یزید خون کا پیاسا ہے تو میرا ہے، یزید کو دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں، تم سب جاؤ. آپ ہوتے، ہم ہوتے، یا اس زمانے کے لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا اپنا سینا ہمارے محمد الصبح کو ساتھ ہوتی نا، ہمارے مقابلے ہوتی نا. ارے میاں جلسہ ہوتے، جلسہ مدر بروس ہوتے کہنا چلے دنیا کا ایک چھوڑا خلی کھانے ایسے بتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہانہ بول. اور یہاں تو امام حسین چھوڑ دیے ہیں. سن لو میری مدد کو آنے والوں کے لیے راستہ بند ہے، مجھے چھوڑ کر جانے والوں کے لیے راستہ کھلا ہے. جو جانا چاہو جاؤ. اور سن لو اگر ویسے ہی تم جاتے ہوئے شرماتے ہو تو ایک کام کرو، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں. ایک کام کرو، کوئی اگر تم سے پوچھے کہ کیوں آئے تھے تو کہنا ہم اپنے سے نہیں آئے تھے، امام پاک نے ان بچوں کو لے کر ہمیں بھیجا تھا. تو تم کو بچاؤ کا بہانہ بھی مل جائے گا، صفائی بھی تم اچھی طرح دے سکتے ہو. بچوں کو میرے بچوں کو لے کے جاؤ. یزید خون کا پیاسا ہے تو میرا ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے. میرے بچوں کو لے کے چلے جاؤ. کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شاید روشنی ہے اس لیے جانا نہیں چاہتے، تو آپ نے بتی بجھا دی. فرمایا دیکھو اب اندھیرا ہے، جس کو جانا ہے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد جب بتی روشن کی گئی تو دیکھ رہے ہیں کہ جو جس انداز میں پہلے بیٹھا تھا وہ اب بھی اسی انداز میں بیٹھا ہوا. یہ بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے حسین اگر ہم اس شمع کے دیوانے ہوتے تو چراغ بجھتے ہی پروانہ بھاگ جاتا. ہم تو شمع امامت کے دیوانے ہیں، جب تک امام رہے گا ہم بھی رہیں گے. سبحان اللہ. امام حسین نے فرمایا جب تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو آؤ آج کی رات 2 حصوں میں تقسیم کریں. آج کی رات 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک بات میں بتاؤں آپ کو،
اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے کہ کل 10 بجے تک فلاں آدمی مر جائے گا، ان کا تو کیا حال ہوگا وہ تو ہوگا، ان کے گھر والوں بھی نروس ہو جائے گا، ڈھیلے پڑ جائے گا، اور برا بات نہیں، ڈاکٹر کہہ دیا کل 10 بجے مجھے، تو نہ مرنے والا آدمی بھی پہلے ہی مرتا کہ نہیں؟ اور یہاں کربلا میں عالم یہ ہے کہ ایک کی موت نہیں، 72 کی گردنیں کٹانی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ آج کی رات ہماری ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے، عقل کام نہیں کرتی، جان بچانے کی ہزاروں تدبیر کرتے۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، آج کی رات کو 2 حصوں میں بانٹ لو۔ کہا حضور 2 حصے میں کیا کریں؟ کہا 1 حصے میں خدا کی عبادت کرو، بندگی کرو، سجدہ کرو، زندگی کی آخری سجدے کر لو آج کی رات کو، پھر یہ رات تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور 1 حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ صحابہ کرام جو بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے عوام انصار، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً 62 سال عمر تھی حضرت مسلم بن عوف کی، عمر میں حضرت امام حسین سے بڑے، امام حسین 55 سال کے، یہ 62 سال، سب عبادت میں لگے ہیں۔ مین کس کو؟ عورتیں الگ عبادت کر رہی ہیں، بچے الگ عبادت کر رہے ہیں، جوان الگ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سکینہ جس کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 6 سال کی، وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی، ابا حضور سب قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں، قاسم قرآن پڑھ رہے ہیں، سبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خیمے کے اندر پھوپھی جان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، امی رباب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، سب کوئی تلاوت کر رہے ہیں، ابا مجھے بھی آپ قرآن پاک سکھا دیں، میں بھی تلاوت کروں گا۔ حضرت امام حسین کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، بڑی چہیتی بیٹی تھی حضرت سکینہ۔ ہمارے یہاں کے لوگ تو اس کو بگاڑ کے بولتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 5 تاریخ کو میری بیوی بیاہ ہوئی، توبہ توبہ توبہ، یہ جہالت کی روایت ہے۔ امام پاک کربلا میں بیٹی کی شادی کرانے نہیں گئے تھے، دین کو بچانے گئے تھے۔ عمر کیا تھی ان کی؟ 6 سال تو عمر تھی ان کی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سامنے بیٹھ گئی، دوپٹہ اوڑھ کے۔ امام پاک نے فرمایا بیٹی چل تو بھی پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا پڑھایا امام پاک نے تو امام پاک کے دماغ میں کچھ اور دنیا آ کے بس گئی، رونے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار خطا۔ ابا حضور آپ رو رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے قرآن سکھا ہے، سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں بھی کروں گی، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا بیٹی قرآن تو میں نے تمہیں شروع کرا دیا ہے، نہیں معلوم مجھے کہ یہ قرآن میں ختم بھی کرا پاؤں گا کہ نہیں۔ دوستو
اس جملے پر امام حسین کے خیمے میں ایک کوڑا بابا ہوا. حضرت سکینہ دوڑتی بھی گئی, پھوپھی جان ابا حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے قرآن تو شروع کرا دیا ہے, ختم بھی کرا پائیں گے کہ نہیں؟ دوستو کیا کیفیت نہیں ہوگی, کیا عالم رہا ہوگا جن کا سرپرست, جن کا سربراہ, جن کا قائد کل دنیا کی نگاہوں میں نہیں رہے گا. کیسی رات قیامت گزری ہوگی وہ. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم, حضرت امام حسین نے سبوں کو تسلی دی. حضرت زینب سے کہا بہن زینب تو روتی کیوں ہے؟ تو سیدہ صابرہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے, تو رو رہی ہے. بہن میری ماں فاطمہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد جس انداز سے صبر کی تھی, بہن میرے شہادت کے بعد تو بھی اس کا مظاہرہ کرنا, تو بھی صبر کرنا, رونا نہیں. تسلی دیتے عبادت کرتے پوری رات گزر گئی. فجر کا وقت ہوا. امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان نینوا, آذان پڑھو. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری آذان کربلا کے میدان میں اگر گونجی ہے تو وہ علی اکبر کی آذان ہے. آپ جانتے ہیں علی اکبر کون ہے؟ امام حسین کی بیٹی, اور پوزیشن ان کی ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر. لوگ جب اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے تھے تو وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسکین دیا کرتے تھے کہ ان کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح سے. حضرت علی اکبر نے اذان دی, گوج اٹھا کربلا کا میدان. زندگی کی آخری اذان علی اکبر نے دی ہوگی, آواز کیسی نہیں ہوگی ان کی, درد کیسا رہا ہوگا ان کا. اذان پڑھی, امام پاک نے نماز پڑھائی, فجر کی نماز ہو گئی. ابھی امام حسین مصلی امامت ہی پہ ہے, تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں. اتنے میں یزیدی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. امام پاک نے کیا کیا تھا, رات ہی کو اپنے آوان و انصار کو جمع کر کے عبادت میں جب ساری عبادتیں ہو گئی تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو, مستورات کے خیموں کے چاروں طرف خندق کھود دو, رات کو جاگنا ہے. خندق کھود دیے. امام پاک نے فرمایا قرب و جوار میں اگر کہیں لکڑیاں ملے ڈال دو, اور لکڑیاں ڈالنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اس میں آگ ڈال دینا ہے, تاکہ ہم لوگ جب مقابلے میں جائیں گے تو کوئی یزیدی اندر گھس کر خیمے میں اہل بیت کی مستورات کی بے حرمتی نہ کرے. یہ منشا تھا امام پاک کا. فجر کی نماز کے بعد آگ لگا دی گئی خندق میں. ایک یزیدی تو گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, آ کے کہا کہ حسین جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں تو نے آگ لگا دی, جہنم میں تو جاؤ گے, دنیا ہی میں تو نے آگ پسند کر دی. یہ جملہ کتنا صدمہ پہنچایا ہوگا میرے حسین کو. امام حسین فرماتے کذبت یا عدو اللہ, یہ اللہ کا دشمن تو جھوٹا ہے, میں جہنمی ہو ہی نہیں سکتا, میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں.
اور میں نہیں کہتا، میرے نانا نے کہا ہے، میرا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو جنت کا مالک تو میں ہوں اور تو مجھے جنت نہیں کہہ رہا۔ حضرت مسلم بن اوس جا بوڑھے آدمی 62 سال کی عمر کہ حضور آپ اجازت دیں میں اس ظالم کا منہ تیر سے چھلنی کر دوں۔ امام پاک نے فرمایا مسلم بن اوس جا صبر کرو، خبردار خبردار لڑائی کی شروعات ہماری طرف سے نہ ہو۔ لیکن برداشت سے باہر تھا ان کا جملہ، تو آپ نے فرمایا جلال میں کہ اللہ اس ظالم کو جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں ڈال دے۔ امام پاک کی زبان سے جملہ نکلے اللہ پورا نہ کرے۔ اس ظالم کا گھوڑا پتک گیا، رکاب میں اس کا پیر الٹ گیا، گھوڑا کربلا کے میدان میں دوڑتا رہا۔ یہ آدمی گھسیٹتا ہوا جاتا رہا۔ دوڑتے امام حسین کے خیمے کے پاس آئے اور آ کر کے جب کودنا چاہا گھوڑا تو وہ آدمی اس آگ میں گر گیا، جل کے مر گیا۔ یعنی گھوڑا بھی ثابت کر دیا کہ یزید کے لشکر میرے پیٹ میں بیٹھے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اگر اپنی کرامتوں کو دکھانا چاہتے ایک بھی یزیدی کربلا سے واپس نہیں جا سکتا، سب کو فنا فی النار ہونا تھا۔ لیکن امام پاک کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور اسلام کو بچانے کے لیے امام پاک اور آپ کے خاندان کو خون دینا ضروری تھا۔ اس لیے امام پاک نے اپنا خون دے کر، اپنے بچوں کا خون دے کر، اپنے آوان انصار کے خون کو دے کر اسلام کی جڑ کو مضبوط بنایا تاکہ قیامت تک اسلام کا شجر ہرا بھرا رہے، اور ہرا بھرا کر دیا امام پاک۔ دن بھر کربلا کا معرکہ چلتا رہا۔ کبھی امام حسین حضرت عباس علمبردار کی لاش کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشوں کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ لاش کو اٹھاتے امام پاک کے جسم میں خون اتنے لگے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کی شہادت کتنا بڑا صدمہ ہے، میں صرف اس کی ایک جھلک بتاؤں آپ کو۔ 55 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی، 55 سال کی عمر میں، آج کل تو بیماری کی وجہ سے لوگوں کے سر کے بال پک جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ عموماً 55 سال کی عمر میں لوگ آدمیوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ امام پاک جب کربلا گئے تھے نا تو سر کے بال کچھ کالے تھے، کچھ پکے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بھی کچھ کچے تھے، کچھ پکے تھے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تصویر مصطفیٰ، نبی کا فوٹو، جب ان کی شہادت ہوئی اور جب یہ گھوڑے سے گرے تو آواز لگائی، یا بتا ادرکنی، ابا جان مجھے پکڑو۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، بڑا بیٹا، جوان بیٹا، نبی کی تصویر بیٹا، جب ان کے قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ یزیدی ان کے سر کو کاٹ لیے۔ حضرت امام حسین جب قریب گئے، لاش کو اٹھایا، جب جھکے
امام پاک تو سر اور چہرے کے بال کالے تھے، جب لاش کو اٹھائے تو صدمے سے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ کتنا صدمہ تھا میرے امام پاک کو۔ یہ سارے صدمے کیوں برداشت کیے امام پاک جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو ہم کو راہ نجات پہ لگانے کے لیے۔ میں کرتا ہوں کر جاؤں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میری اولادیں کرتی ہے کٹے، نانا کی امت قیامت تک اسلام میں کامزد رہے، شریعت کا پابند رہے۔ یہ تو منشا تھا نا امام پاک کا۔ ورنہ اگر امام پاک دولت چاہتے تو یزید نے تو کہا تھا کہ حسین تم میری بیعت کر لو، بنو امیہ کے خزانوں کی ساری کنجیاں تمہارے قدموں کے نیچے، بادشاہ بننا چاہتے ہو بنا دوں گا، حکومت چاہتے ہو دے دوں گا، سب کچھ تیرا، خالی تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ امام پاک نے کہا سب لینا چاہو لے لو، لیکن یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ میں سب تو دے سکتا ہوں، یہ پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اور نہیں دیے، آخر وقت تک نہیں دیے۔ امام پاک شہید ہو گئے تو یزید تو کٹ سکتا تھا نا، ان کی یزیدی لشکر تو امام پاک کے ہاتھ کو کاٹ سکتا تھا نا، کہ جیتے جی تو نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، لیکن شہادت کے بعد تو ہاتھ دینی۔ امام پاک ادھر شہید ہوئے اور دونوں ہاتھ امام پاک کے غائب ہو گئے، تاکہ یزید شہادت کے بعد بھی امام پاک کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے۔ اور رہا سر، تو سر کے بارے میں تو امام پاک جب مدینے میں تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ یزید سر تو دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ آئے، یزید کی طرف سے دباؤ بڑھا تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سر تو دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، اسلام کی امانت ہے، نبی کی امانت ہے۔ آخر تک امام پاک جو دینا چاہا یزید وہی لے سکا، امام پاک جس کو نہ دینا چاہا یزید شہادت کے بعد بھی وہ حاصل نہ کر سکا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا میں یزیدی کتے دندناتے ہوئے خیمے میں آئے، مستورات کی چادریں چھین لی، فاطمہ زہرا کی بہو بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، کانوں کی بالیاں، ناکوں کے زیور سب لوٹ لیے، خیمہ لوٹ لیا۔ ادھر یزیدی لوگ ناچ گانے میں مشغول، فتح کی یعنی بظاہر کامیابی کی خوشی میں مشغول، اور یہاں عالم یہ ہے کہ اہل بیت کے مستورات ہیں، سامنے بھائی کی لاش ہے، بیٹے کی لاش ہے، بھانجے کی لاش ہے، آوان و انصار کی لاشیں ہیں، کسی کے سر کٹے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے جسم کے ٹکڑا ٹکڑا ہو چکے ہیں، یہ ساری لاشیں ہیں۔ شام کا وقت ہوا، ایک اکیلی جان حضرت امام زین العابدین کی تھی جو بیمار تھے۔ میں سمجھتا ہوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا سے واپس آنا یہ بھی میرے امام پاک کی کرامت ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تیاری کرنے لگے جانے کی تو حضرت زین العابدین بخار میں تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا ابا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا میں جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں۔
تو کہا کہ بیٹے اگر تم چلے گئے تو پھر حسینی سادات کا سلسلہ قیامت تک جاری کیسے رہے گا؟ نبی کی اولاد کا سلسلہ دنیا میں کیسے جاری ہوگا؟ بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن بیٹا جب ساری مصیبتیں گزرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچنا تو نانا جان کی مزار پہ آنکھوں دیکھا کربلا کا حال بیان کرنا۔ امام حسین تیار ہو کر حضرت امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا ہمارے خاندان میں سینہ بہ سینہ جو کچھ ملتا تھا وہ ساری چیزیں میں نے تیرے اندر ڈال دی، آج سے خلافت تیرے ذمے، امامت تیرے ذمے، حکومت تیرے ذمے، اور تم صرف خلافت و امامت ہی کے حقدار نہیں ہو، تیری نسل میں قیامت تک نبی کی اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا، تم اس کی بھی ضمانت دار ہو۔ امام حسین نے جس کو بقا کے لیے دعا کر دی، یزید لاکھ کوشش کے باوجود زین العابدین کو قتل نہ کر سکا، کیوں؟ امام پاک کی مرضی نہیں تھی، ورنہ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی نسل ختم کر دی جائے، لیکن امام حسین جنہیں بچانا چاہے یزید کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو مٹا دے، اکیلا زین العابدین ہے۔ مغرب کے بعد دوستو ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں میت سب کے گھر میں ہوتی ہے، ایک میت ہو جاتی ہے، بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں جب مر جاتے ہیں تو گھر والے روتے روتے بے حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں دلاسا دینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کانگریسنا سبوی موڑ سے خالی طور معمول کی مورا مامو یا وہرا مامو یا وہرا مامو، تسلی دیتے کہ نہیں؟ مٹی دینے کے بعد شام کو لوگ تعزیت کے لیے جاتے کہ نہیں؟ کئی بار میت ہنگیوں نے جواب اٹھوا دوار تو لوگ جائے، کیوں جاتے ہیں؟ ان کا غم غلط کرنے کے لیے، ان سے کچھ باتیں کریں گے تاکہ وہ میت کا غم اپنے دل سے تھوڑا بہت ہلکا کر لے، اس لیے تو جاتے ہیں نا۔ یاد رکھو، ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، جا کے کوئی مر جائے ان کی تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں اتنی دیر تک نہ بیٹھو کہ گھر والوں کو پریشانی ہو، اتنی دیر تک بیٹھو کہ گھر والوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور ان کا غم تھوڑا سا غلط بھی ہو جائے، کچھ ایسی باتیں کرو دینی اسلام کی، مذہب اسلام کی، موت میت کے تعلق سے کچھ ایسی گفتگو کرو کہ ان کا دل بھی ذرا بھر جائے۔ ایسا نہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں، سیاست کی گفتگو کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، گھر والے اٹھا رہے ہیں تمہارا لوگ آ جائے، تمہارا لوگ آ جائے، ہوتا کہ نہیں؟ ایسا نہیں کرتے چلے۔ تو ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو میت ہوتی ہے ایک، دلاسا دینے والے انیک، ہوتا کہ نہیں؟ کربلا میں ایک میت نہیں، 72 کی لاشیں ہیں، دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ شام کو چراغ بھی نہیں جلا ہے، خیمہ تو ہے ہی نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی بیٹی، انہوں نے یتیموں کو اپنے قریب بیٹھایا، بالکل ہو کا عالم ہے، یتیمی دور اپنے خیموں میں ناچ گانے میں مشغول ہے۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ تھوڑی ہوا چلتی ہے تو عورتیں ڈر جاتی ہے، پتہ کھڑکتا ہے تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے، ڈرے ہوئے تو تھے ہی پہلے تھے۔ پانی تو ہے نہیں جو وضو بنائیں گے،
آدھی رات کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ لہراتا ہوا قریب آیا. آج کی رات ہم تو کھا پی کیا ہے, لائٹ کی روشنی میں بیٹھے ہیں, امام پاک کی یاد میں بیٹھے ہیں. وہاں تو اندھیرا تھا, بھوک کا عالم تھا, بھیانک رات تھی وہ. آدھی رات کے بعد ایک سایہ نظر آیا, ڈر گئے سب. یہ ہے کون؟ ایک نقاب پوش عورت, اپنے ہاتھ میں کچھ کھانا اور ایک ہاتھ میں پانی کا ایک لوٹا لے کر. قریب کا ایک گاؤں ہے کربلا سے قریب, جس گاؤں کا نام ہے آمریہ. کیا نام ہے؟ آمریہ. اس گاؤں سے وہ عورت آئی. کہا کہ ماں زینب, ہم لوگوں کو ابھی پتا چلا کہ اہل بیت کے سردار کو, ان کے قافلے کو تخت و تاراج کر دیا گیا, اور آپ لوگ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. مجھے تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی لے کے آیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کتنے بچے ہیں. آپ انہیں لے لیں اور 3 یتیموں پہ تقسیم کر دیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کا لوٹا, بھرا ہوا لوٹا دیکھا تو رو پڑی کہ یہی وہ پانی ہے جس کے لیے علی اکبر ترس گئے, علی اصغر ترس گئے, قاسم کی جوانی چلی گئی, عباس کے بازو کٹ گئے. ابھی پانی ملا ہم کو. کس کے گلے سے پانی اترتا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین کی بہن, ہمشیرہ, شیر خدا کی بیٹی, شیر دل تھی بھی یہ. انہوں نے پانی کا لوٹا سب سے پہلے گلاس میں ڈال کر حضرت سکینہ کو دیا. بیٹی تو پی. کہا پھوپھی جان آپ بھی تو پیاسی ہیں, امی رباب بھی تو پیاسی ہے, میرے اور دیگر جو بہنیں ہیں وہ سب بھی پیاسی ہیں, بھائی زین العابدین بھی تو پیاسا ہے, پہلے ان لوگوں کو پلائے. کہا بیٹی جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا, پہلے اسے پلائے جاتے ہیں, تم پیو. حضرت سکینہ پانی کا گلاس لے کر میدان کربلا کی طرف دوڑ گئی. پیچھے پیچھے ام رباب, پیچھے پیچھے حضرت زینب. حضرت سکینہ دوڑتی بھی گئی جہاں حضرت علی اصغر کی لاش رکھی تھی. لاش کے قریب بیٹھی ہے, وہ بیٹھ کے کہا بھائی علی اصغر تم چھوٹے ہو, پانی پہلے تم پیو, تم نہیں پیو گے تو میں بھی نہیں پیوں. دوستو اس منظر کو دیکھ کر ایک بھیانک ماحول پیدا ہو گیا کربلا کے میدان میں, امام حسین کے خاندان میں. ہائے ہائے سکینہ, تیری دانائی پہ قربان, تیری خرد نوازی پہ قربان. پیاسی تو بھی ہے, لیکن تو نہ پی کر اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پلانے کی فکر میں. دوستو کیسا پتھر دل آدمی ہوگا جو کربلا کے حالات کو مکمل طور پر بیان کر پائے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان شہیدان وفا کے صدقے میں ہم کو, آپ کو, تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں امام حسین نے ہمارے لیے, آپ کے لیے
اپنے خاندان کو گٹایا. کیا ہم امام حسین کے لیے شراب کے بوتل کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جوا کے پتوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے؟ لاٹری کھیلنا بند نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ سب کرتے رہیں تو امام حسین کی شہادت کا جو منشا تھا وہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا. نوجوانوں، اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو امام حسین کے کردار کو اپناؤ. اسی مناسبت کی بنیاد پر میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. تحقیق کے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات میں، ان کے حالات زندگی میں ہمارے لیے درس عبرت ہے. ہم امام حسین کا بیان سنیں اور اگر ہمارے اندر کوئی سچائی کا حوصلہ بیدار نہ ہو، برائی کو چھوڑنے کا حوصلہ بیدار نہ ہو، خرابیوں کو دور کرنے کا جذبہ بیدار نہ ہو، تو سننا بھی بیکار ہے، سنانا بھی بیکار ہے. بیچ میں تو بہت ساری کڑیاں چھوٹ جائے گی، بیچ میں چھوٹ جائے گی. ہمارے حافظ صاحب کی یہ فرمائش ہے، وہ بھی ایک بھیانک داستان ہے. امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں کی سروں کو جو کاٹ کے لے گئے تھے یزیدی، ان سروں کو بھی ظالموں نے تقسیم کیا، بانٹ لیا. خولید بن یزید امام حسین کے سر کو لے کر گھر گئے. رات کا وقت ہے. ان کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم دن بھر کہاں غائب رہے؟ صبح گئے تھے، ابھی آئے ہو، کہاں تھے؟ تو کہا کہ دیکھو باغیوں کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، ہم لڑنے کے لیے گئے تھے اور باغی کا سر لے کے آیا ہوں. تو خولید بن یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر کو بجھے ہوئے چولہے میں ڈال دی، سر کو محنت دیا ظالم نے، اور کھانا کھا کے وہ سو گئے. خولید بن یزید کی بیوی تہجد گزار تھی اور اہل بیت کی وہ دیوانی تھی. رات کو تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ چولہے میں ایک روشنی ہے، ایک نور پھوٹا ہے جو چولہے سے لے کر آسمان تک منور و مجلہ ہے. دوڑتی ہوئی گئی خولید کی بیوی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک عورت چہرے پہ نقاب ہے، بیٹھ کے زارو قطار رو رہی ہے. بیٹا، جنہوں نے تمہیں شہید کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں جب تک خدا کی بارگاہ سے تیرا انصاف نہ لے لوں، عرش کا پایا نہیں چھوڑوں گی. سر حسین کو اٹھا کر صاف کر رہی ہے اور یہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے. خولید کی بیوی دوڑتی ہوئی اندر گئی، اپنے شوہر کو جگایا کہ ظالم، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک باغی کا سر لے کے آیا ہوں، یہ باغی کا نہیں، امام حسین کا سر ہے، اور دیکھ فاطمہ زہرا مجسمہ بن کر آ گئی ہے اپنے بیٹے کے سر کے پاس اور رو رہی ہے، اور میری کان ان کی آواز سنتی ہے. فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب تک امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ وہ اللہ سے نہیں لے لے گی، عرش کا پایا نہیں چھوڑے گی. ظالم، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو باغی ہے، امام پاک کا قاتل ہے. میں جاتی ہوں. تو کہا کہ تو چلی آئے گی تو میری اولادوں کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ لعنت کرے
تیری اولادوں پر، تو نے امام پاک کی اولاد پر خون تلوار چلایا ہے، تیر چلایا ہے، مجھے تیری اولاد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر کہ وہ بیوی اپنے چہرے پہ چادر ڈال لی، گھر سے نکل گئی، پھر کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ دوستو، امام پاک کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلتے چلاتے جب دمشق جانے لگا، دمشق شہر میں گھسنے سے پہلے بھیڑ لگی ہے چاروں طرف سے۔ اچھا، کربلا میں جو یہ واقعہ ہوا تو یزید لوگوں سے اس چیز کو چھپایا تھا کہ ہماری لڑائی امام حسین سے ہے، بلکہ ظاہر یہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی اور باغیوں کو ہم نے قتل کیا۔ سر حسین کو اور دیگر شہداء کے سروں کو نیزوں پہ لٹکا کر کے آگے اور اہل بیت کا قافلہ پیچھے۔ یہیں پہ ٹھہر کے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بچپنے میں امام حسین، امام حسن جب چھوٹے تھے تو دونوں کو بخار آیا تھا، ایک بار بہت بخار۔ اللہ کے نبی تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ فاطمہ کا چہرہ اترا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا ابا حضور دونوں کو بخار ہے، دونوں شہزادے کو بخار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی منت مان لے، منت مان لے۔ تو فاطمہ الزہرا نے 3 روزے کی منت مانی تھی۔ کتنے روزے کی؟ 3 روزے کی، کہ اللہ میرے بیٹوں کو اچھا کر دے، میں 3 روزہ رکھوں گی نبی۔ عورتیں روزہ رکھتی کہ نہیں؟ نفل روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ 3 روزے کی منت مانی، اور غریبی کا یہ حال تھا کہ حضرت علی دن بھر مدینے کے بازار میں کلی کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ شام کو اچھا جب حضرت فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ کس چیز کا روزہ؟ تو سحری کو اٹھی، کیا بات ہے؟ کہا ابا حضور نے کہا تھا کہ منت کے روزے رکھ لو حسن حسین کی صحت یابی کے لیے، تو میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو علی نے فرمایا کہ میرا بھی روزہ ہے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کی خادمہ تھی جن کا نام تھا حضرت فضہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ حضرت فضہ۔ اس وقت ان کی جوانی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ انہوں نے بھی منت مان لی، روزہ رکھا۔ شام کو افطار کا ٹائم آیا، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو لے کے آئے بازار سے مزدوری میں۔ فاطمہ الزہرا نے، حضرت فضہ نے چکی میں جو کو پیسا، 3 روٹی بنائی انہوں نے۔ کتنی روٹی؟ 3 روٹی بنائی، ایک فاطمہ الزہرا، ایک مولا علی مشکل کشا، ایک حضرت فضہ۔ تینوں افطار کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب افطار کا ٹائم ہوگا، اب روزہ کھولیں گے۔ اتنے میں دروازے پہ ایک آدمی نے آواز دی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مسکین کو کھانا کھلا دے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دل پھس گیا کہ میرے ابا کی امت کا کوئی فقیر میرے دروازے پہ آواز دے، کچھ نہ پائے چلا جائے، یہ خاندان نبوت کی خلاف بات ہے۔ فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی روٹی ان کو دے دی۔ جب فاطمہ نے دے دی تو مولا علی مشکل کشا نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ حضرت فضہ نے دیکھا کہ جب میرے آقا اور میری ملکہ دونوں نے روٹی دے دی تو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتی۔ انہوں نے بھی دے دی۔ وہ مسکین تینوں کی روٹی لیا اور چلا گیا۔
پھر دوسرے دن روزہ، پانی پی کے افطار کیے، پانی پی کے رات گزاری، سحری کے ٹائم پہ بھی پانی پی کر سحری کیا ان لوگوں نے۔ پھر دوسرے دن مولا علی مشکل کشا محنت و مزدوری کر کے کچھ جو لے کے آئے، پھر 3 روٹی بنائی گئی، پھر افطار کا ٹائم ہوا، ایک قیدی آیا ان کے یہاں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو قیدی کو روٹی کھلا دے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن قیدی آیا، تیسرے دن یتیم آیا، اور تینوں دن ان لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹی ان لوگوں کو بانٹ دی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، جب 3 دن ہو گئے، نڈھال ہو گئے بھوک سے یہ تینوں، حضرت جبریل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہمارے نبی کے پاس کہ جاؤ مصطفیٰ سکھا دو کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ، یتیموں و مسکینوں و اسیرا، ہے نا قرآن پاک میں، اے محبوب جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دے، اپنے حصے کی روٹی یتیموں پہ، مسکینوں پہ، قیدیوں پہ خرچ کر دے۔ یہ وہی فضا ہے۔ فاطمہ الزہرا کی خادمہ جب یہ شادی کے قابل ہوئی، ان کی شادی دمشق میں ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ دمشق میں۔ اور جب وہ جانے لگی شادی کے بعد دمشق، تو فاطمہ الزہرا نے ان سے کہا تھا کہ فضا تو نے بہت دن تک میری خدمت کی، اب تیری شادی ہو گئی، تو جا رہی ہے تو جا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی قیدی ملے تم کو تو اسے کھانا کھلا دینا، کوئی ننگے سر ملے تم کو تو ان کے 2 پٹے کا انتظام کر دینا، کوئی یتیم ملے تم کو تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ فضا کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو کھانا کھلانا تو یہ فاطمہ الزہرا کی پرانی عادت ہے۔ جب امام حسین کی سروں کا قافلہ، شہیدوں کے سروں کا قافلہ دمشق پہنچا، اتفاق کی بات کہ حضرت فضا کے گھر کے نیچے، وہ اوپر رہتی تھی، گھر کے نیچے بھیڑ لگی ہے بہت زیادہ۔ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے اپنے چھتوں سے جھانک کے دیکھتی ہے کون ہے، کیا ہے، بھیڑ کیسی ہے۔ تو فضا نے بھی دیکھا، تو کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے سروں میں دوپٹہ نہیں ہے، کچھ بچے ہیں جو قیدی ہیں۔ وہ فوراً اندر گئی، فاطمہ الزہرا کی وصیت ان کو یاد آئی، وہ اندر سے کچھ چادر، کچھ کپڑے، کچھ کھانا، کچھ پانی دے کے بھیجا۔ خادم لا کر کے ان سے پیش کیا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ یہ دینے والے کون؟ اس پردیس میں مسافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کس کی؟ یہ بھیجا کس نے؟ تو نوکر نے کہا میری ملکہ نے، کا بلاؤ اسے بلایا گیا، کہا کہ تو نے اس مسافری کی حالت میں ہماری امداد کی چادریں دے کر، کھانا دے کر، پانی دے کر، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں تو ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، سب تو ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ دیکھنے نہیں ہے کہ ہمارے قافلے میں جتنے سر ہیں یہ ہمارے رہبر و رہنماؤں کے سر ہیں۔ کہا کہ ہاں میں ان کی خادمہ ہوں جنہوں نے میری شادی کے بعد وصیت کیا تھا کہ اگر کوئی قیدی ملے تو ان کی مدد کر دینا، اگر کوئی بے پردہ ملے تو اس کو چادریں دے دینا، اگر کوئی مسافری میں ہو تو اس کی مدد کر دینا۔ میں نے جو یہ مدد کی ہے ان کی وصیت پہ۔ کہا کن کی وصیت پہ؟
تو کیا ہم ماں فاطمہ زہرا خاتون جنت نے وصیت کی تھی اور میں نے ان کی خدمت کی ہے بہت دن تک. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ فاطمہ زہرا کے جو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام زینب تھا. حضرت زینب نے جب سنا کہ یہ ہماری گھر کی خادمہ ہے تو جذبات ابل پڑے. اپنے آپ پہ کنٹرول کیا انہوں نے کہا کہ دیکھ، ہم اس گھر کے چشم و چراغ ہیں جو کسی کا قد زیادہ دیر تک نہیں رکھتے. تمہاری اگر کوئی تمنا ہے تو بولو. تو کہا کہ بی بی، تمنا میری یہی ہے کہ شادی کے بعد مدینے سے جو میں آئی ہوں دمشق، تو پھر مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے. میں نے سنا ہے کہ امام حسن کو کچھ ظالموں نے زہر دے کر شہید کیا ہے، اور حضرت زینب کی شادی ہو چکی ہے. امام حسین آج بھی زندہ ہے. بس اتنا کر دو کہ میرے لیے دعا کر دو کہ جیتے جی میں امام حسین کو ایک بار دیکھ لوں، ایک بار ان کا دیدار مجھے ہو جائے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو تمہاری یہ تمنا بھی اللہ نے پوری کر دی. کہا کیسے؟ کہا وہ دیکھ سامنے جو سر ہے وہ سر حسین ہے، جس کو تو جتنی دیکھا جاتی تھی ان کا کٹا ہوا سر ہے، ان کو دیکھا. اور جس زینب کی تو بات کر رہی تھی کہ وہ چھوٹی تھی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں. امام پاک کے سر کے پیچھے میرے بیٹوں کا بھی سر ہے، میرے بھتیجوں کا بھی سر ہے. حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو سنا، اس بات کو سنا، ایک چیخ نکلی ان کی اور روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وفاداروں کی لسٹ میں ایک کا اضافہ اور ہو. دوستو، کربلا کے حالات، کربلا کے واقعات، میں جب گجرات میں تھا بولتا تھا تو پورے 30 دن تک بولتا تھا. محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک میں بولتا تھا، پھر بھی مکمل نہیں کر پاتا. یہاں 1 گھنٹے میں کہاں شروع کروں، کہاں ختم کروں، کیا بولوں کیا نہ بولوں. بس جو کچھ میں نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا کی یہ فطرت ہے، انسان کسی نہ کسی کی اقتدا کرتا ہے کہ نہیں، آئیڈیل بناتا ہے انسان. آج کل ایسے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے